حضرت موسیٰ کو ہی نہ مانتا، میں عیسیٰ کو ہی نہ مانتا اگر میرا نبی نہ ہوتا. تجھے تو احسان مند ہونا چاہیے کہ 1 ارب 1.25 ارب بندے تیرے نبی کو مان رہے ہیں. میرے نبی کا اتنا بڑا احسان ہے یہودیوں پہ، تجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ احسان فراموش. 116 دفعہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کون تھے، ورنہ تمہیں لفٹ کراتے ہم. جو کرسچن تمہیں کرتے تھے نا، ہم بھی وہی کرتے ہوئے تمہارے ساتھ. ہمیں پھر گھر پہ رحم آ رہا تھا کہ چل اللہ والے. نبی علیہ السلام کے دور میں تو انہوں نے حدیث ڈائریکٹ یہاں پہ بتائی تھی اس آیت کے اوپر. آپ نے اس آیت کو عمران خان کے اوپر فٹ کر دیا یا نواز شریف پہ. یہ تو ایگزیکٹ ان کے خلاف والی آیت تھی، آپ نے ان کی حمایت میں کیسے دے دی؟ کوئی چیک لسٹ ہے. اگر آپ وہی والے کام کریں جو صرف آپ کے فائدے کے، تو اسلام چھوڑ دیں. آپ نام رکھ، آسان سی بات بتا رہا ہوں. آپ کو کسی کو پتا ہے یزید کیسے مرا تھا؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہوتی ہے دعا کہ اپنے پیروں پہ چل کے مری. کے بعد لوگوں کے محتاجی میں نہ زندہ رہیں کہ یار یہ بھی ہو جائے یہ بھی ہو جائے. دس از دا ریئل دعا. اعلیٰ زندگی کی دعا کیا کرے، لمبی زندگی کی نہیں. حسینی زندگی چاہیے ہمیں. یاد رکھیے گا، یزیدی نہیں. آسان سی بات بتا رہا ہوں. آپ کو کسی کو پتا ہے یزید کیسے مرا تھا؟ کسی کو پتا یزید کیسے مرا تھا؟ ذرا کسی کو نہیں پتا نا، اس کا مطلب پتا کیا ہے؟ پوری دنیا کو پتا ہے حسین کیسے شہید ہوئے ہیں. پوری دنیا کو کیسے پتا کہ حسین کیسے شہید ہوئے ہیں؟ جو بندے اصل میں چاہتے ہیں نا کہ ہاں یہ اصل میں چیز ہے، اور نظر آ جاتی ہے. بے نام ہوتا ہوں اس لیے پتہ ہے کہ یار جس طرح یزید مرا تھا نا، ہم سب نے ویسے ہی اسپتالوں میں مرا تھا کسی زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے 85-90 سال کی زندگی میں. ایسے this is not the life, this is not the death of a Muslim. Understand how important this concept is. اپنے آپ کو تیار کریں. سمپل 2 پوائنٹ چیک لسٹ ہے. اگر آپ وہی والے کام کریں جو صرف آپ کے فائدے کے، تو اسلام چھوڑ دیں. آپ نام رکھ لیں اسلام، اللہ کا لاکٹ بھی پہن لیا کریں، جمعہ بھی پڑھ لیا کریں، مگر آپ اسلام کے سب سے بڑے کینسر ہیں کہ جو اپنا اپنا سوچتا ہے خالی. اسلام کو سب سے بڑا کینسر کا نام پتہ کیا ہے؟ لوکل مسلمان. یہ لگا ہوا اسلام کو جاتا ہے اور اسلام کو دیمک کی طرح کھا رہا ہے. سو جب تک آپ اپنے آپ کو پہچان نہیں دے کہ بھائی میں ون نہیں عن المنکر کی کوالیفیکیشن کیسے کروں. نمبر 1 سب سے پہلے تو علم حاصل کریں. آپ کو پتا تو ہو صحیح کیا غلط کے بعد بتائیں گے نا. غلط کو روکنا کیسے؟ 3 درجے ہیں نا. ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، نہیں کر سکتے 2 کام تو دل میں برا جانا. اس وقت ہر پاکستانی مسلمان کا فلسفہ الٹا کیوں؟ پاکستانی نہیں، عرب کا بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے تو دل میں برا جانو نا، برا اور صحیح کو صحیح تو مانو نا. اس کے بعد یہ کیپیبلٹی آئے گی کہ میں بول سکوں گا تو یوٹیوب پہ جا کے ویڈیو بنا دوں گا یا ٹویٹر پہ لکھ دوں گا جا کے، جیسے کہ یہ کلمہ حق کے نعوذ باللہ. سوچ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے بہانے دیکھیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ایڈریس کر رہے ہیں کہ پہلے ہاتھ سے روکیں. بتائیں ذرا، ہاتھ سے روکنے کے لیے فلسفہ الٹا نہیں ہو گیا؟ آپ پولیس والے ہیں یا آپ آرمی میں آگے وہ بندو، آپ ہاتھ سے کیسے روکیں گے برائی کو؟ نبی علیہ السلام نے کہا بھائی پہلے ہاتھ سے روکنا ہے. ہر یورپین فلسفر کہہ رہا ہے محمد نے فلسفہ الٹا کر دیا. سمجھ نہیں آ رہی ہوگا کیونکہ وہ کانسٹینٹینوپل کے ہلے میں کہ عام بندہ جو ہے نا وہ دینی کام نہیں کرے گا، اس بات کے ہلے میں وہ. نبی علیہ السلام ہمیں بتا رہے ہیں ہاتھ سے پہلے روکی. چیک کر کیسے آئیڈینٹی کیسے کلیئر. اچھا کام بھی پتہ چل گیا ہاتھ سے روکنا ہے. ہاتھ سے کیسے روکوں گا؟ پہلے ہاتھ میں طاقت لے کے آؤں گا، ورنہ ہاتھ سے کیسے روکوں گا؟ میرے ایک استاد نے کتاب لکھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے 40 طریقے 50 طریقے. میں نے انہیں جا کے کہا کہ 12 کام تو میں بھی کرتا ہوں، تو میں بھی ہاتھ سے روکنے والا ہوں، میں بھی وہ 12 کام تو میرے ہیں. اینڈ ہی سیڈ ٹو می بدبخت آدمی، وہ میں نے عورتوں اور بچوں کے لیے لکھی ہے. تو وہ 12 کام کرتا بیٹھا، اپنے آپ کو بڑا تو جرنیل سمجھ رہا ہے. آدمیوں کے لیے نہیں ہے وہ کتاب. سوچیں کہ ہمیں کیسے بہانا چاہیے ہوتا ہے کسی کے، ہم اپنے آپ کو نا سیٹ کر دیں گے کس طریقے سے. بڑے بڑے نام لینے سے، عمر خطاب، علی بن ابی طالب، ابوبکر صدیق، یہ نام لینے سے نا آرکیٹائپ نظر نہیں آتی. اپنی آرکیٹائپس ڈھونڈیں کہ کون سے سانچے میں فٹ ہونا ہے. اس لیے سیرہ کے لیے کہہ رہا ہوں. سیرہ جس نے نہیں پڑھی وہ صحیح بتاؤں اس کو قرآن کیسے سمجھ آئے گا؟ کیسے سمجھ آئے گا اس کو قرآن؟
یہ بتائیں سیرہ کی سب سے بہترین کتاب دنیا میں کون سی ہے؟ رحیق المختوم. اور کوئی سب سے بہترین آپ کو اچھی لگتی ہے؟ تفسیر ابن کثیر. کسی کو نام پتہ کہ سیرہ کی کتاب کا؟ یا بالکل سبلی نمائن صاحب کی ہے, سید سلمان ندوی کی بھی ہے. مگر دنیا کی سب سے بہترین سیرہ کی کتاب جو ہے نا اس کا نام قرآن ہے. جس دن یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا آپ کو ون نہیں انل منکر سمجھ آ جائے گا. سیرہ کی ایک ہی کتاب اللہ نے خود لکھی ہے, اس کا نام قرآن ہے. جس کو سیرہ ویسے نہیں پتا اس کو قرآن سمجھ کیسے آئے گا کہ کب کون سی آیت آئی تھی, کیوں آئی تھی, کیا ہو رہا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ ایک جوہدی اسکالر ٹورانٹو مجھے کہتا ہے میرے نبی کا تیری کتاب میں 116 دفعہ نام ہے اور تیرے اپنے نبی کا 1% نام نہیں آیا. میرے نبی کا 116 دفعہ نام ہے اور تم ہمیں غلط کہہ رہے ہوتے ہو. مجھے خود کہہ رہا ہے اسکالر, میرے ایک والد صاحب کے بڑے قریبی دوستوں میں سے. نا سر آپ اس بارے میں تصدیق کر رہے ہیں, آپ کو تو فخر ہونا چاہیے تھا کہ میرے رب نے تمہارے نبی کو سرٹیفکیٹ دیا جو میرا نبی ہے, ورنہ تو تم کسی کھاتے میں نہ آتے ہمارے. مگر تمہاری 116 آیتیں ہمارے پاس, سمجھ لو تو تمہاری ہیں, اور باقی کی ساری آیتیں میرے نبی کی ہیں. میرا نبی تیرے نبی کو سرٹیفائی کر رہا ہے. تو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں حضرت موسیٰ کو ہی نہ مانتا, میں عیسیٰ کو ہی نہ مانتا اگر میرا نبی نہ ہوتا. تجھے تو احسان مند ہونا چاہیے کہ 1 ارب 1.25 ارب بندے تیرے نبی کو مان رہے ہیں. میرے نبی کا اتنا بڑا احسان ہے یہودیوں پہ, تجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. احسان فراموش. 116 دفعہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کون تھے, ورنہ تمہیں لفٹ کراتے ہم. جو کرسچن تمہیں کرتے تھے نا, ہم بھی وہی کرتے ہوئے تمہارے ساتھ. ہمیں پھر تم پہ رحم آ رہا تھا کہ چل اللہ والے. سو انڈرسٹینڈ سیرہ کیا چیز ہے. قرآن پاک سے بہتر کتاب سیرہ کی کوئی نہیں ہے. جب آپ قرآن کی تفسیر پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا سیرہ کے علاوہ قرآن سمجھ آ ہی نہیں سکتا. جتنے مرضی ترجمے پڑھ لیں آپ قرآن پاک کے, سیرہ جس نے نہیں پڑھی ہوئی وہ قرآن سے فارغ ہے. اس بیچارے کو بس جس مولوی صاحب نے جو بتا دیا اس کو ماننا پڑے گا. سیرہ پڑھتے ہی آپ خود سوال پوچھتے ہیں مولوی صاحب سے. اور یہ آخری سبق ہے آج کا. مولوی صاحب مگر نبی السلام کے دور میں تو یہ معاملہ ایسے ہوا تھا, آپ نے آیت میرے پہ فٹ کر دی ہے. نبی علیہ السلام کے دور میں تو انہوں نے حدیث ڈائریکٹ یہاں پہ بتائی تھی اس آیت کے اوپر, آپ نے اس آیت کو عمران خان کے اوپر فٹ کر دیا یا نواز شریف پہ. یہ تو ایگزیکٹ ان کے خلاف والی آیت تھی, آپ نے ان کی حمایت میں کیسے دے دی. یہ ڈیموکریسی کے خلاف آئے تھے. یہ ڈیموکریسی والے ڈیموکریسی کی پرو لے کے جاتے ہیں آیتوں کو استعمال کر کے. بہت دھیان میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس کو سیرہ نہیں سمجھ آئی بھی وہ قرآن پاک کے اندر فراست والے باتیں کر